ختم ہونے کے فوراً بعد اگر امرود کے باغ میں پھل کی تیاری کی بات کی جائے تو اس میں کافی زیادہ مشکلات مالیوں کو آتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو پھل کورے سے اور سردی سے بچ جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والے دنوں میں اس کی تیاری کافی زیادہ سست ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امرود کا پھل بدستور ہر دن گزرنے کے بعد اپنی بڑھوتری میں اضافہ کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی لگاتار 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن سورج نہ نکلے تو ایسی صورت میں پودے کے اندر مطلوبہ مقدار میں نشاستیں یا غذا نہیں بنتی۔ یہ غذا نہ ملنے کی وجہ سے پھل وہیں پر رک جاتا ہے۔ اس کی مختلف قسم کی نشانیاں ہمیں پھل کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں سب سے بڑی نشانی پھل کا پیلا ہونا، پھل کی جلد کا کھردرا ہونا۔ یہ مین 2 علامات ایسی ہیں جن کو ایک عام مالی بھی پہچان سکتا ہے۔ تیسری علامت پھل کے اوپر چمک کہلاتی ہے، یہ چمک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان تینوں علامتوں کا پایا جانا ایک ہی پھل کے اوپر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پھل اس وقت رکنے کی سٹیج 3 کے اوپر چلا گیا ہے۔ امرود کے ایک ایسے ہی باغ میں ہم موجود ہیں اور ہمارے مالیوں کو اس چیز کی پہچان کرواتے ہیں کہ کس طریقے سے دھند، کورا اور سردی کا یہ موسم جو ہے گزرنے کے بعد امرود کا پھل رک گیا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں گو کے ریٹ میں کافی زیادہ بہتری کی امید ہے، اور اگر یہ پھل بر وقت تیار ہو جائے اور اپنا سائز بنا لے تو آنے والے دنوں میں کافی زیادہ اچھا ریٹ لے سکتا ہے۔ تو اس کی پہچان بھی مالیوں کو کرواتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں وہ بھی مالیوں کو بتاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں امرود کے باغ میں پودوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ باغ میں یہ ایک ایسا پودا ہے جس کے اوپر اگر پھل دیکھا جائے تو یہ کافی زیادہ مقدار میں لگا ہوا ہے۔ اس میں 2-3 قسم کا پھل ہے جس کو امرود کی 2-3 قسم کی جھولیاں کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سب سے چھوٹے سائز کا امرود یہ والا اس سائز کا بھی موجود ہے، اس کے بعد اس سے بڑے سائز کا امرود اس سائز کا بھی اس باغ کے اندر موجود ہے۔ اگر اس سے بڑے امرود کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمیں باغ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ 3 جھولیاں چنائی کے لیے اس وقت باغ میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہار آنے کی وجہ سے نئی کونپلیں، نئی شاخیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیا پھول کلی وہ بھی باغ نکال رہا ہے۔ ہر گچھے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پتوں کے اوپر جو سردی کے اثرات ہیں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پتے کافی زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2 سے 3 قسم کا پھل پودے نے اپنے اوپر روکا ہوا ہے۔ اب اس پھل کی جلد سے جلد تیاری جو ہے وہ مالیوں کو اس کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے دنوں میں بہتر ریٹ لیا جا سکے۔ سب سے پہلے اس نشانیوں کی طرف آتے ہیں جو ہم نے اپنے مالیوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اندر یہ پلاہٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امرود کے پکنے کے وقت جو ہے اس کی سکن کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا تیزابی مادہ ہے جو وقت سے پہلے اگر امرود کے دانے کے اندر بننا شروع ہو جائے تو یہ اپنی بڑھوتری وہیں پر روک دیتا ہے۔ اس سے امرود کے دانے تیار نہیں ہوتے بلکہ ان کی جلد جو ہے اس کے اوپر چمک ختم ہو کے یہ کھردری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ امرود کے دانے زیادہ گرمی پڑنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم چھوٹے سائز کی جھولی جو ہے اس کو دیکھیں یا چھوٹے سائز کا امرود اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کے اوپر بھی ہمیں ان کی جلد کافی زیادہ کھردری اور رف نظر آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سائز کا دانہ بھی اپنی بڑھوتری روک چکا ہے۔ اب ہم اس سے بڑے سائز کی طرف آتے ہیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر امرود کے دانے جو ہیں وہ کس قسم کی گروتھ شو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کہ امرود کے دانوں نے ابھی اپنا سائز پورا نہیں کیا، لیکن ان کی سکن جو ہے اس کے اندر پیلا پیلا تیزابی مادہ جمع ہو چکا ہے، سکن کھردری ہو چکی ہے، اس کے اوپر تیل جیسی چمک یا شائن جو آنی چاہیے وہ بھی ختم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور گچھا ہمارے سامنے ہے، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی وہی علامات، چھوٹے سائز کا امرود، اس کے اندر پیلے پن کا آ جانا، جلد کا کھردرا ہو جانا اور چمک کا ختم ہو جانا، یہ علامات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اوورآل اگر پودے کو دیکھا جائے تو پودا مختلف کام کرنے کے اندر مصروف ہے، جس میں نئی کلیاں نکالنا، نئی کونپلیں نکالنا، نئی پھوٹے نکالنا، یہ کام بھی کر رہا ہے۔ اب اگر ہم نے اس امرود کی گروتھ کو دوبارہ شروع کرنا ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پر اپنی بڑھوتری دوبارہ شروع کر دے تو اس کے لیے اس تیزابی مادے کو یہ پلاہٹ کا نشان اس کے اوپر آ رہا ہے جو کہ اس تیزابی مادے کے جمع ہونے کی علامت ہے،
تو پھل میں سب سے پہلے ہمیں یہ تیزابی مادہ ختم کرنا پڑے گا جو اس کی بڑھوتری کو روکے ہوئے ہے۔ جیسے ہی یہ تیزابی مادہ امرود کے پھل کے اندر سے ختم ہونا شروع ہوگا، یہ علامات فوری طور پر آنی شروع ہو جائیں گی۔ رنگ اس کا سبزی مائل ہونا شروع ہو جائے گا، سکن اس کی جو ہے وہ ملائم ہو جائے گی، دانوں کے اوپر چمک آ جائے گی، اور کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ امرود کے دانے اپنا سائز بڑھانا شروع کر دیں گے۔ تو جن جن باغوں کے اندر یہ علامات آ رہی ہیں وہاں پر اوصلے 20 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے فلڈ کرنی چاہیے، اور باغ کے اوپر ڈینو کا سپرے 1 بوتل 200 لیٹر پانی میں حل کر کے اس کا سپرے بھی جاری رکھنا چاہیے۔ یہ عمل 2 دفعہ دہرانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف یہ تیزابی مادہ دانوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا بلکہ یہ دانے دوبارہ اپنی بڑھوتری شروع کر دیں گے، ان کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا، جلد بھی ملائم ہوگی، اور ان دانوں کے اوپر چمک بھی آنی شروع ہو جائے گی جو کہ اس تیزابی مادے کے جمع ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ امید ہے یہ جو ویڈیو پریکٹیکلی مالیوں کو دکھائی گئی ہے، ان نشانات کو نشاندہی کر کے اور پریکٹیکلی باغ کے اندر دکھا کے اس سے کافی زیادہ معلومات ملے گی، اور اس معلومات کی بنا پر مالی اپنے باغ کے اس حل کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، جس سے نہ صرف کچھ ہی دنوں میں پھل کا سائز بڑھ جائے گا بلکہ امرود کی کوالٹی بھی کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔